دوسرا اس سے مراد شرح صدر یہ ہے، یہ ایک روحانی کیفیت ہے، یہ ایک روحانی مرتبہ ہے، روحانی مقام ہے جب اللہ کسی کو یہ دیتا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی اللہ نے شرح صدر کا ذکر کیا مومنین کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کا سینہ میں اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں وہ میری طرف سے ہدایت پر ہے۔ جس کا سینہ میں شرح صدر کرتا ہوں اسلام کے لیے، وہ میری طرف سے ہدایت پہ ہے۔ یعنی اسلام کے لیے سینہ کھلنا، اس سے مراد مومنین کا وہ شق صدر تو نہیں ہے، اس سے مراد معلومات کا اضافہ ہونا ہے، اس سے مراد دین کے تمام مسائل کی اچھی طرح جانکاری اور اچھی طرح دین کی معلومات ہونا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک روحانی کیفیت ہے، جب انسان کو یہ اللہ دے دے تو اس کی بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ ایک بات یہاں نوٹ کیجئے گا، جس شخص کا شرح صدر نہ ہو اس کی طبیعت میں بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ آیت کیوں اتاری گئی؟ کیونکہ آقا علیہ السلام جو ہیں، آپ شروع میں بڑے متفکر رہا کرتے تھے اور آپ شدید جو ہے وہ لوگوں کو دیکھ کے برائیاں کرتے ہوئے، لوگوں کو دیکھتے برے کاموں میں ملوث ہوتے ہوئے، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑا دکھ ہوتا تھا، اور آپ اس حالت میں پھر ساری رات رویا بھی کرتے تھے، اور امتی امتی کے جو کلمے ہیں وہ آپ کی زبان سے نکلتے تھے، نفل پڑھا کرتے تھے، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور ساری رات ایک ہی آیت کے اوپر تلاوت فرمانا یہ حضور کا اس دور میں ایک طریقہ تھا۔ تو اللہ نے بڑے اہتمام سے یہ سورہ مبارکہ کے الفاظ اتارے کہ اے نبی، آپ کی یہ جو بے چینی ہے، یہ جو آپ کی طبیعت میں اضطراب ہے، آئیں ہم آپ کا سینہ ذرا کھول دیں۔ یہ جو طبیعت میں اضطراب اور بے چینی ہے نا، یہ جب انسان کا سینہ کھلتا ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے، پھر وہ کبھی بھی ٹینشن میں نہیں آتا، پھر اس کی طبیعت میں صبر آ جاتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ ایک اصلاح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر ایک عزیمت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ عزیمت پہ فائز ہو جاتا ہے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے غموں سے دکھوں سے پریشان نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک روحانی مرتبہ اللہ جب عطا کرے تو اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ چہرہ سکون سے بھر جاتا ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ چہرے پہ سکون ہی سکون ہوگا، اسے آپ کسی بھی مشکل میں دیکھو، کسی بھی پریشانی میں دیکھو، اس کے چہرے پہ تمہیں دکھ اور پریشانی اور نوست کے آثار نہیں نظر آئیں گے، بلکہ اس کا چہرہ تمہیں پرسکون نظر آئے گا۔ یہ پہلی علامت۔ دوسری علامت ہوگی کہ جس شخص کو اللہ نے شرح صدر دیا ہو، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے اس کی چال میں وقار پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جب چلتا ہے نا تو اس کے چلنے میں محسوس ہوگا کہ یہ شرح صدر والا ہے، اسے زیادہ جلدی نہیں ہوگی، اسے زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں تیز رفتاری نہیں ہوگی، بڑے پرسکون انداز میں معتدل ادا ہوگی اس کے چلنے کی۔ اور قرآن نے باقاعدہ ایسے لوگوں کے چلنے کی تعریف فرمائی، باقاعدہ فرمایا قرآن کے اندر کہ میرے بندے وہ ہیں جو زمین پہ بڑے آرام سے چلتے ہیں، بڑے سکون سے زمین کے اوپر قدم رکھتے ہیں، میرے بندے وہ ہیں۔ تو اصل میں وہ بندے شرح صدر والے ہیں۔